الحمد لله رب العالمين محب الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم من بسر ساما مدد قبل عیدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. عزیزان گرامی، آج خلاف توقع اس وقت ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا ہے. ٹھنڈ بڑھ چکی ہے، اندازہ نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ اس شامیانے سے کچھ بچت ہو رہی ہے، ورنہ بیٹھنا دشوار ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے شامیانہ لگانے کا مشورہ دیا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یقیناً جس نے اتنے اہتمام سے محفل کی ہے، اتنا انتظام کیا ہے، تو ہم اس کا بھی لطف لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگی، اور اس ٹھنڈ کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے دورانیے میں کچھ باتیں اپنے دین کے حوالے سے دہرا لی جائیں. اس لیے دہرانے کا لفظ استعمال کیا کہ سب مسلمان ہیں، سب وہ باتیں جانتے ہیں اور بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن سبق جو ہے وہ ہم دہراتے رہیں گے تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے. اس نیت سے ہم یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. گفتگو سے پہلے ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین کرام، یہ محفل مبارکہ میری نظر میں موجودہ دور کے اندر یہ ایک ایسا موقع ہے، میت اور شادی کی تقریب کے بعد یہ تیسری تقریب ہوتی ہے جس میں کچھ گیدر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور جمع ہو کر ہم کچھ دیر صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات کریں، دین کی بات سنیں. ورنہ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں
تو گھروں میں تو اب دین کی بات کے لیے اجتماع ہونا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کون سے اب گھر ہیں جہاں پر محافل دین باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتی ہیں؟ نہیں ہے۔ ہاں اگر انتقال ہو جائے تو پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی درس دے دیتا ہے، کوئی نعت شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی تقریر کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دین کی بات سیکھنے کے لیے، اسپیشلی دین سیکھنے کے لیے ہم میں سے کون ہے آج کل کے دور کے اندر جو باقاعدہ وقت نکالتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ تو یہ کامیابی ہو گئی۔ پہلے تو یہ چیزیں کثرت سے ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جو ہے شاید پڑھا لکھا دور زیادہ آ گیا ہے، اور پڑھ لکھ کر شاید تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ مذہبی حوالے سے اتنی انوالومنٹ جو ہے وہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ معاذ اللہ شاید ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ خیر فرمائے، اکبر الہ آبادی نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ جس تعلیم کو پڑھ کر اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو، یہ کانسیپٹ قائم ہو جائے تو پھر وہ تعلیم درست نہیں ہے۔ ہاں جس تعلیم کو پڑھ کر عقیدت و محبت اور دین سے لگاؤ بڑھے وہ تعلیم درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ میری یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم دنیا میں رزق حلال اور سہولیات کے حصول کا باعث بنتی ہے، یہ ضرور لینی چاہیے۔ بلکہ میں اس کا حامی ہوں، اور میں تو اپنے حلقہ احباب میں آج کل بطور خاص میں اپنے طلباء کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو جو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ نہیں بھی کرتے میں ان پہ مشورہ ٹھوس دیتا ہوں، وہ چاہے مجھ سے مشورہ لیں یا نہیں لیں، میں انہیں یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی کریں، آپ گریجویشن کرنے کے بعد CSS ضرور کریں۔ CSS کرنے سے آپ کی لائف میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، آپ کی عزت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے آپ کو اہمیت دی جانے لگتی ہے، آپ کی بات کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، آپ ایک ذمہ دار حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر مسجد کے مصلی پر CSP افسر کھڑا ہو تو وہ مسجد جو ہے نا نمازیوں سے بھری بھی نظر آئے گی۔ یہ میرا اپنا ایک ویژن ہے، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے۔ تو جس آدمی کی سوچ یہ ہو وہ تعلیم کا دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو دین سے بے بہرا ہو جائیں۔ نہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کریں تاکہ دین کو تقویت پہنچے، اس نیت سے دنیا کی تعلیم حاصل کریں کہ آپ کی صلاحیت سے دین کو فائدہ پہنچے، نہ کہ ہم دین بیزار ہو جائیں۔ ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے کہ جس سے دین بیزاری پیدا ہو جائے، اور یہ سازش ہمارے مدارس میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس سازش کا ایک بہت بڑا سرغنہ وہ گرفتار ہوا، اور اس کی گرفتاری کے بعد ان حرکتوں میں فی الحال 50% ان سازشوں کے تانے بانوں میں کمی آ گئی، اور الحمدللہ آج سے 1 ہفتہ پہلے اس شخص کو دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت بھی سنائی ہے۔ اس کا نام ہے ایاز نظامی۔ اس کا نام کئی ہیں، نوید نظامی، ایاز نظامی، اور ایک نام اصل اس کا ہے عبد الوحید۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ عبد الوحید ہے، اور وہ بینوری ٹاؤن کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، اور مولوی بنا پہلے دارالعلوم میں پڑھ کر، لیکن اس کے بعد شیطان نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ آج پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر جس شخص نے لادینیت کا وبال اور طوفان مچایا ہوا وہ وہی شخص تھا۔ یعنی وہ قرآن کی آیتوں کی توہین کیا کرتا، وہ
صحابہ کرام کی سیرت کا مذاق اڑایا کرتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا مذاق اڑایا کرتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہادی جو سیرت ہے اس کا مذاق اڑاتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انتظامی حکومتی معاملات ہیں ان کا مذاق اڑاتا، وہ نظام اسلام کا مذاق اڑاتا، وہ دہریت کا ایسا پیروکار بن گیا، ایسا پیروکار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ بڑی مشکلوں سے وہ شخص جو ہے وہ قابو میں آیا، اس کے خلاف FIR کٹوائی گئی اور پھر اس شخص کو گرفتار کروایا گیا۔ اس کی فیس بک وال سے، اس کی پروفائل سے، اس کے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس میں وہ نام بدل بدل کے کام کر رہا تھا، مختلف اکاؤنٹ سے کام چلا رہا تھا، اور اس کا ہدف جو تھا نا، بطور خاص اس کا جو ہدف تھا وہ کالجز میں پڑھنے والا طبقہ، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء، پروفیسرز اور وہ لوگ جو باہر کی فنڈنگ کرتے ہیں، NGOs جو ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رب نے کرم کیا، پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ ایسے دہریے اور لادین شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وبال سے، عارضی ہو یا مستقل صحیح جیسا بھی کہہ لیجئے، لیکن الحمدللہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے ماننے والوں میں رونا پیٹنا مچا ہوا۔ الحمدللہ یہ وہ شخص تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا ایمان چرا کے لوگ چلے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور دین کے نام پر، دنیا کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، میں نے 92-93 کی بات ہے، جنگ اخبار میں کالمز پڑھا کرتا تھا بڑے شوق سے۔ جب یہ ریٹائر ہوئے کرکٹ سے 93 میں غالباً جو ورلڈ کپ جیتا گیا، اور اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے کالم لکھنا شروع کیے۔ یہ انگلستان کے اخبارات میں بھی کالم لکھتے تھے، اور یہ پاکستان کا جو جنگ اخبار ہے اس میں بھی کالم لکھتے تھے۔ میں ان کے کالم میں نے پڑھے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ 90s کی بات ہے۔ تو ایک کالم میں نے ان کے پڑھا تھا، اس وقت انہوں نے یہ لکھا کہ میں اس معاشرے کو، انگریزوں کے معاشرے کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں یہیں پلا بڑھا ہوں، میں نے تعلیم بھی یہیں حاصل کی ہے، میں اس کی خامی خوبیوں سے ایک عام آدمی کی بنسبت زیادہ آگاہ ہوں۔ تو میں اپنے پاکستانی طلباء کو یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ اس کالم میں عمران صاحب نے لکھا تھا کہ میں اپنے طلباء کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ انگریزی ضرور پڑھیے، انگریزی ضرور پڑھیے، مگر انگریز نہ بنیے، انگریزی پڑھیے مگر انگریز نہ بنیے۔ اور آج کے جنگ اخبار کی ایک خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک امریکن پروفیسر نے، جو سوشیالوجی کے اندر جو ہے جن کی بڑی مہارت ہے، وہ پریڈکشن کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ پریڈکشن دی ہے، یہ فورکاسٹ کی ہے کہ جب 2024 میں جا کر یہ دنیا اس وبا پر کنٹرول پائے گی، کورونا کے اوپر، 2024 میں جا کر، 2024 کی گرمیوں میں جا کر جب دنیا اس کورونا وبا کے اوپر کنٹرول پائے گی 100%، جب کنٹرول ہو جائے گا، اس کے بعد فحاشی کا سیلاب آئے گا۔ یہ اس کی پریڈکشن ہے، اور اس نے اس کی بڑی لاجیکلی دلیل دی ہے۔ اس نے کہا ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب کوئی ناگہانی آتی ہے، جب کوئی افتاد آتی ہے، تو لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، لوگوں کا مذہب کی طرف لگاؤ بڑھ جاتا ہے، لوگ توبہ طائب میں ہو جاتے ہیں، لوگ دینیات میں لگ جاتے ہیں، لوگ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، لوگ مذہبی جو سینٹرز ہوتے ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اور واقعی یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے۔ ہم ایک دفعہ، ابھی میرے شعور کی بات ہے، شاید آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک رات میں سو رہا تھا، کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا، میری اہلیہ نے مجھے جگایا
اور کہا وہ باہر اعلانات ہو رہے ہیں مسجد سے کہ بھائی زلزلہ آنے والا ہے، اور جو ہے سب لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک گراؤنڈ تھا، وکٹری گراؤنڈ، وہ اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو دیکھیں کیسا اعلان ہو رہا، آپ سنیں، کیا معلوم کریں کیا معاملہ ہے۔ تو میں پریشان، 3 بجے رات کا وقت تھا، سردی کی راتیں تھی، غالباً ایسی بات یاد ہے آپ لوگوں کو، اعلانات ہوئے مسجدوں سے کہ بھائی زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بھائی آنے والا ہوگا، میں سو رہا ہوں، میں نہیں بات کر رہا، تو میں تھکا ہوا تھا، میں پھر سو گیا۔ پھر انہوں نے اٹھایا کہ بھائی دیکھیں وہ بڑی مطلب بار بار اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنے حواس ضرور دیے تھے، شعور اتنا دیا تھا، میں نے کہا زلزلے کی پریڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ زلزلہ ایک ایسی ناگہانی ڈیزاسٹر ہے، ایک ایسا وہ ہے کہ اس کی پریڈکشن نہیں ہو سکتی کہ زلزلہ کب آئے گا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علاقے زلزلے سے جلدی متاثر، جیسے جاپان جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں بنا ہوا، ایک خطے استوا کے ایسے حصے میں ہے ارضیاتی طور پر کہ جہاں زلزلے بہت آتے ہیں، تو جہاں زلزلے بہت آتے ہیں پورے شہر ڈوب جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد۔ ابھی حال میں چند سال پہلے ہمارے جاپان کا ایک شہر جو ہے وہ تباہ ہو گیا زلزلے کے عالم میں، سمندری زلزلہ آیا، سمندری زلزلے کو سونامی کہتے ہیں۔ سمندر میں جب زلزلہ ہوتا ہے تو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ کئی گز بلند ہو جاتی ہیں، اور یہی ہوا کہ لائیو اس کی کوریج لوگوں نے دیکھی کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ آہستہ آہستہ شہروں کے اندر داخل ہوا، اور اس نے کس طرح تباہی مچائی، پورا شہر تباہ ہوا۔ لیکن اب جا کے دیکھیں وہ شہر تباہ نہیں ہوگا، شہر نیا بن چکا ہے، وہی شہر نیا تعمیر ہو چکا۔ ہمارے ملک میں ہوتا تو اب تک لوگ کھا رہے ہوتے اس کے اوپر، اب تک مال جو ہے نا اس کا بک رہا ہوتا، جو امداد کا مال ہوتا وہ جوڑیا بازار کے اندر یا لائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے نا وہ بک رہا ہوتا ہمارا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ جاپان کا حال یہ کہ انہوں نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کر لیا، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ دوبارہ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پھر تعمیر کر لیا۔ وہ گرے گا وہ پھر تعمیر کر لیں گے، وہ عادی ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں زلزلے کے ریکٹر اسکیل کی شدت 7+ ہوتی ہے، اور 7+ کا زلزلہ کراچی میں آ جائے تو گلستان جوہر مقبرہ بن جائے لوگوں کا۔ گلستان جوہر یہ جو اتنے بڑے یہ سائمہ سے جو شروع ہوئے ہیں آپ کے، اور انجم ٹاور سے لے کر جو پورا بھرا ہوا ہے، یہ سب کا سب مقبرہ بن جائے، سب کے سب بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ زلزلہ آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، اس سے عمارت گرے نہ گرے وہ الگ بات ہے، لیکن بلڈر کی کرپشن سے عمارت ضرور گر جاتی ہے، بلڈر کی کرپشن سے عمارت ضرور گر سکتی ہے۔ میں آج عمارتوں کو دیکھتا ہوں، سیپیج کی وجہ سے ان کا کوئی حصہ بھی خالی نہیں ہوتا، جو گلا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو ظاہر میں گلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتائیے ایک جھٹکے کی مار ہے، یہاں تو 4% کا بھی زلزلہ آ جائے گا تو عمارتیں ساری تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ من حیث القوم ہم تقریباً 99% ہماری قوم کرپٹ ہو چکی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ میں طالب علم ہوں تو طالب علم کی حیثیت سے بھی کرپشن کی سوچ میرے اندر پیدا ہے۔ کہیں سے مجھے کتاب مل جائے تو میں مار لوں، کہیں سے نوٹس مل جائے تو میں یوں کر لوں، کہیں سے یوں ہو جائے تو میں یوں کر لوں۔ بس یہ جو یوں سے یوں ہے نا، یہ ایسی سوچ ہے ہمارے اندر کہ میں کیسے کٹنگ کر لوں، کاسٹ میں نے اتنی بتائی لیکن میں اس میں سے کیسے اپنا اور پروفٹ نکال لوں۔ یہ ہمارا حال ہے من حیث القوم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے شروع کی ہیں کہ تاکہ ہم اس محفل کو یادگار بنائیں۔ واقعی یادگار ہو جائے گی نا۔ آپ کہیں گے یار محفل میلاد میں گئے تھے، حضور علیہ السلام کی سیرت سننے گئے تھے، لیکن مولانا نے تو ہمیں زلزلے سے ڈرانا شروع کر دیا، ان سے ڈرانا شروع کر دیا۔ تو وہ قوم کہ جس کو پتا ہے کہ زلزلہ آنا ہے اور ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت 7+ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر عمارت ہی ایسی لچکدار بنائی جاتی ہے کہ جب جھٹکا آتا ہے عمارت ہلتی ضرور ہے مگر اپنی جگہ پہ سلامت رہتی ہے۔ عمارت ہلتی ضرور ہے مگر اپنی جگہ پہ سلامت رہتی ہے۔ دیکھو وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے سچے ہیں۔
اور ہمارا حال ہم جانتے سب ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں جب ایک دفعہ پہلی دفعہ جانے کا موقع ملا ملک سے باہر، تو ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی انسان کے بچے بن جاتے ہیں، سارے کے سارے کیوں میں لگ جاتے ہیں، نہ کوئی جلدی کرتا ہے، نہ کوئی چلا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی بائی پاس کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو چھوڑ کے آگے جا رہا، سب سیدھے بالکل عبد القدوس بن کر سارے کے سارے لائن کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر اترے، ابھی منہ میں پان ہو تو منہ تھوکنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، یار اس کی سزا کیا ملے گی، اگر منہ سے میں نے کچھ تھوک دیا تو سزا کیا ملے۔ دیکھو یہ خیال کیسے پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کس سے پیدا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ قوم اس کی ہے، یہ ہوگا نا ساتھ میں تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ افسوس ہے نا یہ کہنا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم تو وہ قوم تھے، ہم اس فکر کے امین ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، جنہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، جنہوں نے اپنا بنایا لوگوں کو اپنی گفتار سے، لوگوں کو اپنے کردار سے۔ لیکن آج اپنا بنانے کے لیے مولا بخش کی ضرورت ہے، آج سیدھا کرنے کے لیے مولا بخش کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے تو عزیزان گرامی، آج ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی اقدار کو بھلا گئے۔ میں نے یہ جملہ جب ایک صاحب سے سنا، دکھ بہت ہوا، لیکن بات حقیقت کے قریب تر ہے، کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ کہنے لگے جاپان میں اسلام ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جاپان میں اسلام ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے یہاں اسلام نہیں ہے، اور وہاں اسلام ہے مگر وہاں مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اقدار جو تھے وہ انہوں نے اپنا لیے۔ اور میں بڑا حیران ہوا ابھی ایک بات سن کر کہ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عابد مبارک صاحب، وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، ایم فل میں ماشاءاللہ انہوں نے ٹاپ کیا جامعہ کراچی کے اندر۔ تو اب جب وہ اس کا مقالہ تیار کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کا، تو میں نے پوچھا آپ کے مقالے کا عنوان کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے مقالے کا عنوان سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قوانین ہیں۔ سیرت نہیں، سیرت میں تو فضائل ہے، اصل ہے کہ انہوں نے کیا کیا، امپلیمنٹ کیا کیا ہے، انہوں نے نظام کیا دیا ہے، سسٹم کیا دیا ہے۔ پھر میں حیران رہ گیا اس بات پر کہ جو انہوں نے اگلا جملہ کہا، وہ کہنے لگے کینیڈا، برطانیہ اور دنیا کے کئی ممالک میں جو قانون رائج ہے اسے عمر لاز کہا جاتا ہے، انہیں عمر لاز کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب جج فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے تعزیرات پاکستان، ہم تعزیرات پاکستان، اور وہ تعزیرات ہند کہہ کر ہندوستان میں فیصلہ دیتے ہیں سب کے سب برٹش قوانین ہیں، سب کے سب برٹش قوانین۔ لیکن کاش ہمارے یہاں بھی لکھا ہوتا کہ یہ عمر لاز ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کروڑا رحمت اللہ ان پر نازل فرمائے، وہ ساری زندگی عمر لاز کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور انشاءاللہ وہ جد و جہد ہم نے بھی کرنی ہے، ہم نے بھی عمر لاز کے لیے کرنی۔ جب دنیا نے اسے اپنا دیا اور آج ہم ان کے معاشرے کے گن گا رہے ہیں، ہم ان کے معاشرے کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، تو ان کے معاشرے کی مثال کسی ان کے بڑے کے طرز پر نہیں ہے، ان کے معاشرے کی مثال بھی ہمارے بڑے کے طرز کے اوپر۔ ہم تو وہ نام صرف چومنے کے لیے رکھ گئے، ہم نے وہ نام تو کرامت کے لیے صرف رکھ دیا، ہم نے وہ نام تو صرف برکت کے لیے کتابوں میں سجا کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے ان کے کام کو اپنے معاشرے پر نافذ کر دیا۔ وہ کامیاب ہو گئے، آج وہ کامیاب ہو گئے اور آج ہم ناکام ہو گئے۔ ہمارے پاکستان کی جیل میں کوئی شریف آدمی چلا جائے تو چور بن کے نکلنے کی امید ہوتی ہے۔ شریف آدمی جیل میں بند کر دیا جائے تو وہ باغی بن کر نکلتا ہے، وہ شرافت چھوڑ کر نکلتا ہے۔ لیکن ان کے معاشرے کے اندر دیکھیں آپ،
وہاں جیل میں رہتے تو کہتے ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ایون کہ ہمارے غازی تنویر حسین صاحب، غازی تنویر صاحب تشریف فرما ہے جیل میں، 27 سال ان کو جیل کی سزا سنائی گئی ہے. 27 سالہ جیل. کیوں؟ کہ انہوں نے ایک گستاخ رسول کو مارا تھا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر کو مارا تھا. انہوں نے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو مارا تھا. وہ سزا کے طور پر وہ جیل میں بند کر دیے گئے اور ان کو سزا سنا دی گئی 27 سالہ. لیکن الحمدللہ وہ جیل کے اندر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گاہے گاہے ان کے لکھے ہوئے کلام جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ سہولت بھی میسر ہے. ان کے ساتھ وہ جیل کا جو ان کا مینول ہے، اگر جیل مینول کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. یہاں تو جیل، ابھی ظہیر بھائی مجھے کچھ دیر پہلے گھر پہ تشریف فرما تھے، بتا رہے تھے کہ میں ایک قیدی سے ملنے کے لیے گیا تو جو جہاں پر انٹر کام سے بات کرائی جاتی ہے قیدی سے، تو قیدی کے پیچھے ایک بدماش کھڑا ہوا تھا اور وہ بیچارہ جو قیدی تھا جن سے ملنے یہ گئے تھے، وہ ان سے انٹر کام پہ آہستگی سے کہہ رہا تھا بھائی اس کو 2000 روپے دے دو، اس کو 2000 روپے دے دو. یہ حال ہے ہمارا، ہماری جیلوں کا حال یہ ہے اور ان کی جیلوں کا حال یہ ہے. تو لاس کن کے چل رہے ہیں؟ یہاں پر کافروں کے لاس چل رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے بزرگوں کے لاس چل رہے ہیں. دیکھو ہمارے بزرگ، ہم کافروں کی تعریف نہیں کر رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس نے انہیں اپنا لیا اس نے معاشرے کو کیسا بنا لیا. ہم نے چھوڑ کر کافروں کا نظام پکڑا کیا؟ ہمیں پکڑایا گیا، ہم پر لادا گیا، لیکن ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں. جو بدلنے کی بات کرتا ہے ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ہمیں ایک ایسا سچا قائد عطا فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے اسلاف کی اقدار کا پاسدار بنانے کی کوشش کی، روایات کا امین بنانے کی کوشش کی، اور جو ہمارا اثاثہ انہوں نے چھین لیا تھا اسے واپس اپنے اوپر لانے کی کوشش کی. وہ یہی پیغام دیتے رہے جب دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا. وہ یہی پیغام دیتے رہے. یہ پیغام ہمیں آج کے دور میں ہر نشست، ہر بیٹھک، ہر اجتماع اور ہر جگہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اسی نظام کی ضرورت ہے، ہمیں اسی پیغام کی ضرورت ہے. آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے بیٹھے، ہو سکتا ہے آپ ہم سے وہ روایتی گفتگو توقع کر رہے ہوں کہ ہم آپ کو وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی باتیں جو پیاری پیاری ہیں، جو اجلی ہیں، ستھری ہیں، نکھری ہیں، لیکن ہم وہ سنا کے چلے جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ ترغیب عمل کس نے دی؟ ترغیب کس نے دلائی؟ اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی تحریک کس نے پیدا کی؟ اگر میں وہ پیدا نہ کر سکا تو میرا آپ کے سامنے گفتگو کرنا فائدے مند نہیں ہو سکے گا. وہ روایتی کہلائے گا، اور روایت میں پڑھ کے تو آج تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. علامہ خادم حسین رضوی نے روایت کو بدل دیا، انہوں نے روایت کو توڑ دیا. جب روایت بدلی، واللہ مجھے ان کا نام لے رہا ہوں تو مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، میری ٹھنڈک میں کمی ہو رہی ہے. واللہ ان کا نام ہی ایسا باعث برکت ہے. سبحان اللہ. سچوں سے محبت کیجئے، ان کی برکت ہر جگہ پائیے گا انشاءاللہ تعالی. انہوں نے روایت توڑی. انہوں نے کہا مسلمان تم اپنا مسلمان ہونا جانو. تم بکری بنے ہوئے حالانکہ تم شیر کے بچے ہو. تم شیر تھے لیکن تمہیں صحبتوں نے بکری بنا دیا. تم اپنی اقدار کھو بیٹھے. وہ جیسے مولانا روم نے لکھا نا کہ ایک شیروں کا بچہ بکریوں میں پلا تو وہ بکریوں کی طرح اچھل کود کرتا تھا، گھاس کھاتا تھا اور ویسے ہی ڈرا کرتا تھا. ایک دن ایک شیر آ گیا، حقیقی شیر آ گیا جنگل میں. تو وہ جو شیر کا بچہ تھا جو بڑا ہو کے شیر بن گیا تھا، وہ بکریوں کی طرح اچھل کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور چھپ کے دیکھنے لگا. اس شیر نے بڑی حکمت سے اسے قریب بلایا اور بڑا سمجھایا. وہ تو بہت ڈر رہا تھا. بڑا سمجھایا تم شیر ہو. اس نے کہا نہیں میں بکری ہوں. وہ بار بار کہتا ہے تم شیر ہو، کہتا نہیں میں بکری. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو سمجھاؤں کیسے کہ یہ شیر ہے. تو وہ حکمت سے تالاب پر لے گیا، پانی کے تالاب پر لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے کہا اچھا تم دیکھو میرا چہرہ اور اپنا چہرہ دیکھو. میری آنکھیں، میرے کان، میرا منہ، میرا انداز، میرا جسم، میرے ہاتھ جیسے میرے ہیں ویسے تمہارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ تو ملتے. کہا یہ بکری سے مل رہے ہیں؟ کہا نہیں. کس سے مل رہے ہیں؟ کہا تم سے. کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ تم میری نسل سے ہو.
بکری کی نسل سے نہیں ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی. اس قوم کو اس کا چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے, اس قوم کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے, اور علامہ خادم حسین رضوی نے آئینے کا کام کیا. انہوں نے اس قوم کے لیے آئینے کا کام کیا اور انہیں بتایا کہ تم بکریوں کی طرح جی رہے تھے, تم من منا کے جی رہے تھے, تم مسلمان ہو کر بھی کافر کے سامنے سر جھکا کے رہتے ہو. تمہاری شان یہ نہیں ہے, تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تمہاری ہیبت سے کافر کے اوپر روک تاری ہو جانا چاہیے. دیکھو جواد نقوی اہل تشیع مکتب فکر کا ایک عالم دین ہے, اس کا کلپ آیا, میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے جنازے سے بھی ہیبت طاری ہو گئی, ان کے جنازے سے بھی ہیبت طاری ہو گئی. تو یہ ہیبت کس چیز سے طاری ہوئی ہے؟ ایمان سے طاری ہوئی ہے. یہ ہیبت ایمانی ہے جو اپنوں پہ طاری نہیں ہوئی ہے. اپنوں پہ تو لذت طاری ہوئی ہے, اپنوں پہ تو محبت طاری ہوئی ہے, اپنوں میں تو عقیدت طاری ہوئی ہے, لیکن غیروں میں ہیبت طاری ہو گئی, غیروں میں ڈر ہو گیا. اللہ اکبر, ان کا ایک بندہ ایسا ہے, بتاؤ اگر یہ سارے خادم رضوی بن گئے تو اس قوم کا کیا عالم ہوگا. ان کا ایک بندہ ایسا ہے جو معذور بظاہر, جو ویل چیئر پر, جو سفید داڑھی والا, تو جوان ان کا آ گیا, پیروں پہ دوڑنے والا آ گیا. بتاؤ پھر اس قوم کے ترقی کا عالم کیا ہوگا. وہ کہا نا کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے, اس کو جگاؤ مت. مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے تھے نا کہ حکومتی کارندوں کو فرماتے تھے تم ان کے ساتھ صحیح انداز سے ڈیل نہیں کر رہے. جس دن ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا نا, اس دن تمہیں تمہارا پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو اور یہ کون ہے. ایک چھوٹی سی ہوا چلی, ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے ایک یوں کہہ لیجئے کہ اظہار کیا, تھوڑا سا اظہار کیا. حضور کے چند غلام ہی فیض آباد پہنچے. بتاؤ گورنمنٹ کو منوا کر آئے کہ نہیں آئے. میں کل اسسٹنٹ کمشنر سے ملنے گیا تھا جب اپنی مسجد کے ایک مسئلے میں, تو اس نے ایکسین کی طرف بھیج دیا. میں نے ایکسین سے کہا جناب ہم پہلی دفعہ آپ کے کہے پہ اعتبار کریں گے, کیونکہ ہم ہر مسلمان پر اعتبار کرتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی بات سے پھر گئے اور آپ نے دھوکہ دیا, عرف میں ماموں بنایا, عرف میں اگر ماموں بنانے کی کوشش کی نا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا اس دفتر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے آپ کو. آپ کے گھر دفتر کے دروازے پہ آپ کے بیٹھ جائیں گے. ہتھیار ہم نہیں رکھتے, ہماری تاریخ کہتی ہے ہمارے قائد کے پاس بھی ہتھیار نہیں اور ہمارے پاس بھی ہتھیار نہیں. ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے, ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے, لیکن ہم دھوکہ دینے والے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اپنی بات منوا کے جائیں گے. تو آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کہیں 10 دن ٹائم ہمیں دے دیں, ہم دینے کے لیے تیار. آپ کہیں گے 20 دن دے دیں, ہم دینے کے لیے تیار. لیکن جو کہیں اس پر قائم رہیے گا, اس سے نہیں پھریے گا. اور اگر کوئی غلط خیال آپ کے دماغ میں ہے نا, تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ آپ نے ہماری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے. یہ تو بہت چھوٹا سا عہدہ ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا عہدہ ہے. الحمدللہ ہم نے ہمارے قائد کے خیمے کے باہر ISI کے جنرل فیض حمید کو ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے دیکھا ہے. الحمدللہ فقیروں کے دروازے کے باہر ہم نے فیض حمید کو ہاتھ باندھے دیکھا ہے. مائک پر کہہ رہا ہوں یہ بات, پتہ نہیں کون کون سن رہا ہوگا, نوٹ کر لے اس کو بات کو. الحمدللہ وہی فیض حمید جو مذاکرات میں 2 دن پہلے کہتے تھے بھون کے رکھ دیں گے ہم سب کو. کہا بھون کے رکھ دو, کیا بھون کے رکھ دو, کر لو اپنی خواہش پوری. تو اللہ نے دکھانا تھا اور اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ سچے ہونے چاہیے. آپ کا جو انسٹانس ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے, آپ کا موقف درست ہو, آپ سچے ہوں, آپ ناجائز نہیں کریں, آپ غلط نہیں کریں, آپ بلا جواز نہ کریں. آپ سچے ہوں گے, سچوں کے ساتھ غیبی مدد ضرور آتی ہے. بس یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ خالی ہاتھوں بھی فتح عطا فرمائے. کافر ہے جو ہتھیار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کا تو حال ہے, اسے ہتھیاروں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اسے اپنے ایمان پر بھروسہ ہوتا ہے, اسے اپنے اخلاص پر بھروسہ ہوتا ہے, اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. اور یہ بات اگر دیکھنی ہو تو علامہ خادم حسین رضوی کو دیکھ لیجیے, یہ ثابت شدہ بات ہے.
انہوں نے خالی ہاتھوں اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے قانون پر جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا تنے تنہا انہوں نے خالی ہاتھوں اس قانون کو دوبارہ صحیح کروا کے چھوڑا. یہ اخلاص کی برکت ہے, یہ ایمان کی برکت ہے. تو اخلاص و ایمان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو اب دین کے لیے, اس کے لیے وقت نکالیں, دین کے لیے کام کریں, ان محافل کو نعمت جانیں, ان سے ہم سیکھیں, ان سے ہم اپنی ذہنی, فکری, نظریاتی ذہن سازی کریں اور ہم حق کو سمجھ کر پھر حق کے رستے پر آئیں. تو یاد رکھیے, ہم آج تک یہ سمجھتے آئے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے, اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا, اخلاق کا مطلب یہ ہے مسکرا کے بات کرنا, اخلاق کا مطلب یہ ہے معاف کر دینا, اور اخلاق کا مطلب یہ ہے درگزر کر دینا. یہی ہے نا عرف میں اخلاق کے مطالب ہماری نظر میں یہی ہے. اس کو بہترین اخلاق کہتے ہیں. جو ہر بات پہ خاموشی اختیار کر لے, جو ہر بات پر نرمی اختیار کر لے, جو زیادتی کو معاف کر دے, جو بری سے بری بات پر بھی مسکرا لے, تو اسے کہتے ہیں بڑا بااخلاق ہے. یہی ہے نا, یہی اخلاق کی تعریف ہے. اور واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر پڑھیں, ہمیں بہت سی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں, لیکن ہم سیرت کو ادھورا نہیں پڑھتے. ہم سیرت کو مکمل پڑھیں گے, ہم ادھورا نہیں پڑھیں گے. دیکھو سیرت کا ایک پہلو تو سب بتائیں گے کہ حضور رحمت للعالمین, کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا. جو جانی دشمن تھے, جنہوں نے مکے سے ہجرت پر مجبور کیا, جنہوں نے صحابہ کرام کو تکلیفیں دیں, جنہوں نے حضور کی آل کو ستایا, حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. یہ ایک پہلو ہے, بالکل سچا ہے, حقیقت ہے, درست ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے, اس کو نہیں چھپانا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پہ سوار ہیں, حضور اتنا شکرانے کے انداز میں رب کی بارگاہ میں اتنی تواضع اختیار کرتے ہیں, اتنی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ عاجزی میں آپ کا سر مبارک جھکتے جھکتے اس اونٹ کے کجاوے سے جا کے لگ جاتا ہے. سر مبارک اونٹ کے کجاوے سے, جس پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کجاوا بدھا ہوا ہے, سر مبارک عاجزی میں, انکساری میں, تواضع میں جھکتے جھکتے. یعنی کوئی اگر دنیاوی فاتح ہو تو سینہ چوڑا کر کے داخل ہو, لیکن سرکار داخل ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی فاتح, سچا فاتح, ایسا فاتح جو اللہ کو محبوب ہے, جس کا انداز بھی محبوب ہے, اور جس کا انداز پوری روئے زمین کے لیے, روئے کائنات کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مثال بننا ہے. حضور عاجزی میں جھکے جا رہے ہیں, اور حضور کی پشت انور کے ساتھ غلام زادہ بیٹھا ہوا ہے. ایک غلام زادہ بیٹھا ہوا ہے, میرے سر کے تاج حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی. اسامہ بن زید بہت ابھی عمر زیادہ نہیں ہے, 14 سال کی غالباً عمر ہوگی, غالباً 14 سال کی عمر. رنگ بھی سیاہ, ہونٹ بھی موٹے موٹے, لیکن فتح مکہ کے فاتح کے ساتھ اس کی سواری پر اس کا بیٹا نہیں, ان کے غلام کا بیٹا سوار ہے. انداز دیکھیں حضور کا. ایک دفعہ حضرت اسامہ کی شان میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں. حضرت خدیجہ کے غلام تھے, شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ, ہم ادھوری سیرتیں پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام کی گود پہ امام حسن بیٹھا کرتے تھے, تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک گود میں حضرت امام حسن, دوسری گود میں اسامہ بن زید بیٹھا کرتے تھے.
ایک میں اپنا لال اور ایک میں غلام کا لال، دونوں کو برابر. یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ حضور کا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ان کی ناک بہ رہی تھی، اسامہ بن زید کی، اسامہ بن حارثہ کی. حضور علیہ السلام ان کی ناک صاف کرنے آگے بڑھے. حضرت عائشہ انہوں نے چاہا کہ بجائے حضور یہ کام کریں میں یہ کام کر لوں. چھوٹے سے تھے، بجائے حضور فرمائے ادبن میں کر لوں. حضور نے فرمایا عائشہ تم مجھ سے زیادہ محبت رکھتی ہو، تم زیادہ محبت کرتی ہو. خود پکڑ کے ان کی ناک صاف کی. یہ حضور کا کردار ہے. حضور علیہ السلام کنویں سے پانی کھینچنے والے ڈول کی بھی مرمت فرما لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے مبارک کو بھی صحیح کر لیا کرتے تھے اگر کوئی اس میں ٹیڑھا پن پیدا ہو. اب آپ یہ پہلو ایک سماعت کرتے چلے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ عالی شان قول فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، اور جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں. یہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا وہ پہلو ہے. مگر ایک پہلو اور بھی ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ادھورا پہلو ہم کبھی نہیں اپنائیں گے، اسے بھی اپنائیں گے ایز پر سچویشن، اور اسے بھی اپنائیں گے جو ہمیں بیان نہیں ہوتا، جو ہمیں بیان نہیں کیا جاتا. ہم دین پر پورا ایمان لاتے ہیں، ادھورا ایمان نہیں لاتے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، نہیں نہیں. جو سخت لگے گا اسے بھی لیں گے، جو نرم لگے گا اسے بھی لیں گے، چاہے دل مانے یا نہ مانے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. کتنی ٹھنڈک ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے کا دل چاہے گا؟ جو اٹھتے ہیں سبحان اللہ، لیکن دل اس وقت روک رہا ہوتا ہے. نیند کہتی ہے سو جاؤ، جگانے والا برا لگ رہا ہوتا ہے. علی اٹھو، علی اٹھو. ان کی اماں کہتی رہتی ہیں اٹھ رہا ہوں. ارے اچھا ابھی جائیں 5 منٹ تو دے دیں. یہ روز کی کہانی ہے. بھائی آپ اٹھائیں، میری آواز سے تو اٹھ نہیں رہا. ان کی اماں مجھ سے کہیں اور میں جا کے کہوں علی جی ابو اٹھ رہا ہوں، اٹھ کے بیٹھ گیا ماشاءاللہ. میں نے سنتیں پڑھ لی، جلدی سے آؤ جاؤ جماعت کرنی ہے. دوڑ کر آگے. اگر مسجد میں نہیں پڑھی گھر میں پڑھی. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. کس کا دل چاہتا ہے گرم بستر کو چھوڑے؟ علامہ ارشاد قریشی صاحب کے بقول کے گرم بستر کو تو 1 لاکھ میں بھی نہیں چھوڑوں گا. کوئی بولے کہ گرم بستر بدلو، 1 لاکھ میں بھی نہیں بدلا جائے گا. پشاور کے پٹھان کو کوئی بولے کہ بستر یہ والا نہیں تم اس والے بستر میں چلے جاؤ، کہا گا نہیں 1 لاکھ بھی دو گے تو نہیں جاؤں گا، اتنی مشکل سے تو گرم کیا، اب جا کے دوسرا بستر گرم کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو خیر یہ ہمارے معاملات. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کریم کہ آپ غلام کے ساتھ ایسی نوازشات فرمائیں اور غلام زادے کو آپ یہ تب نوازیں. تو ایک عالم دین کی بڑی پیاری بات مشہور ہے، علامہ رضا ثاقب صاحب نے بہت اچھی حدیث شریف سنائی. آپ نے فرمایا ایک انگریز نے اپنے مسلمان ہونے کا سبب جو بتایا، کوئی معروف آدمی ہوگا، اس نے کہا مجھے حضور کی سیرت کے اس واقعے نے نہ مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضور کی مجلس سجی ہوئی تھی. ایک صحابی بڑے ہی غمزدہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ 3 دن سے غائب ہے، آپ دعا کر دیں کہ میرا بچہ مجھے مل جائے. باپ اور بچے کا غم. ابھی حضور نے دعا نہ فرمائی تھی کہ اتنے میں ایک صحابی جو تھے وہ داخل ہو رہے تھے اور یہ جملہ سن لیا ان کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بچہ فلاں جگہ میں نے بیٹھا دیکھا ہے بچوں کے ساتھ، فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ صحابی نے یہ جملہ سنا اور اٹھ کے دوڑ لگانی شروع کی، جانے لگے. حضور علیہ السلام نے بلایا ادھر آؤ. جی میرے آقا
جب جانا تو بیٹا کہہ کے آواز نہ لگانا، بیٹا کہہ کے مت بلانا، نام لے کے بلانا اپنے بچے کا. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ تو میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر بیٹا کہہ کے بلا لوں؟ سرکار نے فرمایا وہاں پر جو بچے ہوں گے نا، کچھ نہیں پتا کون کس شہید کا بچہ ہے، کون یتیم بیٹھا ہوگا، کون ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا. جب بیٹا کہو گے نا اور 3 دن کے بعد بچھڑے ہوئے بیٹے کی آواز آئے گی تو تمہارے دل کی جو کرب کی کیفیت ہوگی نا، جو محبت کی لجاجت ہوگی، وہ اس بیٹا کہنے میں ایسی ہوگی نہ جانے کتنے بچوں کے دل پگھل جائیں گے، نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچ جائے گی، کتنوں کو اپنے باپ یاد آ جائیں گے. تو اس لیے بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، نام لے کے بلانا. وہ انگریز کہتا ہے اس واقعے نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا. کیسا دین ہے اور کیسا یہ امام ہے اس دین کا، کیسا قائد ہے کہ جس نے اخلاق کے وہ اعلیٰ مثال قائم فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے آقا تو وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کل بھی اپنی مسجد میں یہ بات بتائی کہ حضور علیہ السلام سلام میں پہل فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام سلام کی تاکید فرماتے تھے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کسی کے دروازے پہ تشریف لے جاتے تو ایک تو بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، دروازے کے روبرو نہیں کھڑے ہوتے، دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تاکہ بے پردگی نہ ہو. کوئی اگر دروازے پہ آ جائے پوچھنے کے لیے تو بے پردگی نہ ہو. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ، حضور علیہ السلام فرماتے کہ اگر اندر سے پوچھا جائے کہ باہر کون ہے تو یہ نہ بولو کہ میں ہوں، میں سے کیا پتا چلے کہ کون ہے، بتاؤ اپنا نام کہ کون آیا ہے، تاکہ اندر والے کو تمہاری شناخت ہو سکے. اور تیسری چیز یہ، حضور علیہ السلام جب دروازہ نہ ہوتا تو کس طرح سے دستک دیتے؟ آپ زور سے سلام فرماتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جواب آ جاتا بات ہو جاتی، لیکن جواب نہ آتا حضور پھر سلام کرتے، پھر جواب نہ آتا حضور تیسری دفعہ پھر سلام فرماتے، اور 3 دفعہ کے بعد حضور علیہ السلام بغیر ناراض ہوئے چلے جاتے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. ایک دفعہ آپ نے ایک لونڈی کو ملاحظہ فرمایا، حضور علیہ السلام ایک کرتا خرید کر تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی جیب میں کچھ رقم تھی، وہ دیکھا کہ راستے میں ایک لونڈی جو ہے، ایک کسی مسلمان کی کوئی کنیز عورت تھی، وہ رو رہی تھی. سرکار نے اس کے رونے کا سبب جانا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے مالک نے کچھ رقم دی تھی کہ جا کر سامان لے آؤ، وہ رقم مجھ سے گر گئی ہے، مجھے خوف کے مارے رونا آ رہا ہے، ڈر مجھے اس سے لگ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کتنی رقم تھی؟ اس نے بتایا 2 درہم. سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 درہم نکالے، اس کو عطا فرمایا، فرمایا جاؤ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے مالک تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد آپ کا گزر واپس ہوا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ وہیں بیٹھی رو رہی ہے. عرض کی، حضور نے فرمایا اب کیا بات ہے، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ عرض کی کہ حضور آپ نے اتنا تو کرم کر دیا مگر مجھے ہو گئی ہے دیر. ایک تو مال میرا گم گیا تھا، اس کے ڈھونڈنے میں مجھے ہو گئی تاخیر، تو مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گی تو میرا مالک جو ہے وہ غضبناک ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تمہارا مالک جو ہے وہ تمہیں اس سبب سے کوئی تم پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے. سرکار علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حسب عادت سرکار علیہ السلام نے زور سے سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا. پھر حضور نے سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا. جب تیسری دفعہ حضور نے سلام کیا تو اندر سے جواب آ گیا، اور وہ صاحب باہر نکلے اور آ کر سرکار کا استقبال کیا. صحابی رسول تھے، سرکار کا استقبال کیا، عزت و تکریم کی سرکار کی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ کہا، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ سلام کیا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، آپ تو اندر تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارا دل یہ چاہا کہ سرکار سلام فرمائے تو پھر سلام سنا جائے. ایک دفعہ اگر جواب دیتے تو آپ 2 دفعہ مزید سلامتی کا تھوڑی فرماتے ہیں. تو ہم نے یہ چاہا پہلے آپ 2 دفعہ کہہ لیں تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت. اللہ کا نبی جس کے اوپر سلامتی فرمائے اللہ کی رحمت کیسی برسے گی اس کے اوپر. ہمارا دل چاہا کہ آپ کا سلام بار بار ہمارے اوپر ہو. سبحان اللہ. تیسری دفعہ اس نے جواب دیا. حضور نے فرمایا یہ تمہاری کنیز ہے، یہ معاملہ ہوا تو تم اسے
کچھ کہنا نہیں، میں اس لیے اس کے ساتھ آ گیا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کنیز کو لے کر آ گئے، اب یہ کنیز کہاں رہی؟ نہ یہ ہماری کنیز بننے کے اب لائق ہے، یہ آپ کے ساتھ آئیے، ہم نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا، آپ کے صدقے آزاد کر دیا۔ سرکار کی شان تو یہ ہے، سرکار کی رحمت تو یہ ہے، سرکار کا اخلاق تو یہ ہے، مگر صرف یہی نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے دوسری، اور سرکار کا اخلاق یہ بھی ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت اندر داخل ہو رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شاہراہ پر ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو مقرر کر دیا اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ، تاکہ فوج جب گزرے ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کتیا کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ سرکار کی شان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ مگر تاریخ کا یہ ایک پہلو سن کر اگر ہم ہر معاملے میں اس کو ثبت کر لیں، ہر معاملے میں اس کو منطبق کر لیں، ہر معاملے میں اسی کو اپنا لیں، تو پھر مزاج اعتدال بگڑ جائے گا، میزان اعتدال بگڑ جائے گا۔ کیوں کہ ہم نے تاریخ کا ابھی ایک صفحہ پڑھا، دوسرا صفحہ نہیں پڑھا، ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ وہ دوسرا رخ کیا ہے سنیے۔ جہاں آقا علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ کے رہنے والوں تم پر آج کوئی پوچھ نہیں ہے، تم سب کو معافی ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معافی، جو ہتھیار پھینک دے اسے معافی، جو حرم میں آ جائے اسے امان ہے، اسے معافی ہے۔ اتنی معافی دیکھ کر لوگ سمجھے کوئی کچھ بھی کر لے حضور اسے معاف کر دیں گے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں احکامات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور نے ساری معافی اعلان کرنے کے بعد فرمایا مگر 4 افراد کو معافی نہیں ہے، 4 افراد کو معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نام عبداللہ ابن خطل کا ہے، عبداللہ ابن خطل، خا طا لام، عبداللہ ابن خطل کا ہے۔ وہ عبداللہ ابن خطل کیا ہے؟ وہ پہلے ایمان لے کر آیا، مدینہ شریف آیا، ایمان لایا، لیکن جب مدینہ شریف سے واپس ہوا تو کسی بات سے ناراض ہو کر ایمان سے پھر گیا، ایمان سے پھر گیا، دوبارہ کافر ہو گیا، اور مکہ شریف جا کر کافروں سے مل کر حضور کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، اور معاذ اللہ حضور کے بارے میں غلط بات کیا کرتا، حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط جملے نکالا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن خطل کو معافی نہیں ہے، ابن خطل کو معافی۔ میں نے 4 افراد کا نام لیا، 2 عورتیں اور 4 مرد، 2 عورتیں اور 4 مرد۔ حضور نے فرمایا ان کی معافی، یہ جہاں ملے انہیں مار دو، جہاں ملے مار دو۔ صحابہ کرام تلاش کر رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ کے پردوں میں لپٹ گیا۔ کہاں لپٹ گیا؟ حرم وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں کوئی شخص آ جائے تو اسے امان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں مارا جاتا۔ حالت احرام میں تو کسی جانور کو چھوا بھی نہیں جاتا، یعنی کسی بری نیت سے، پکڑنے کی نیت سے، بالکل بھی ممنوع حالت احرام میں۔ ایون کہ آپ جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے، احرام پہنے ہوں تو جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے۔ کیسے نازک مسائل۔ حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا لیا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر اس نے غلاف کعبہ میں بھی اپنے آپ کو چھپا لیا ہو اس کو وہیں مار دو، اس کو وہیں مار دو۔ صحابہ گئے اور انہوں نے ابن خطل کو غلاف کعبہ میں چھپے رہنے کے باوجود مار دیا۔ اب بتائیے، ایک طرف ہے معافی، ایک طرف ہے معافی جو ہمیں بتائی جاتی ہے، کیا ابن خطل کا انجام بتایا جاتا ہے؟ ابن خطل کا معاملہ بتایا جاتا ہے؟ کیا ان 6 افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی جانا آپ نے؟ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر وہ بتائیں گے تو تاریخ ادھوری ہو جائے گی، تاریخ پوری نہیں ہوگی، تاریخ کو پورا کرنا ہوگا، سیرت کے باب کو پورا پڑھنا ہوگا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے سب کو معافی مل سکتی ہے، حضور کے گستاخ کو معافی نہیں مل سکتی۔ حضور کا گستاخ
اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کی جائے. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. من سب نبیا یہ ہے اس کے معنی. جس نے قیامت تک نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کی اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کے رکھ دو. یہ ہے وہ پیغام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے حوالے معافی درگزر کے دینا بہت اچھی بات ہے، ہم نے خود دیے، ہم نے خود ابھی بتایا. لیکن حضور کی سیرت کا وہ باب بھی بتانا ہے کہ جو دین کے لیے حضور نے تلوار اٹھائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، آپ کے حجرہ مقدسہ میں چولہا جلانے کو بھی کچھ نہ تھا، لیکن میرے آقا کی حجرہ مقدسہ کی دیواروں پر 8 تلواریں لٹک رہی تھیں. یہ تلواریں پھول پیش کرنے کے لیے تھیں، یہ تلواریں امن کا درس دینے کے لیے تھیں، یہ تلواریں کیا لوگوں کو چمکارنے اور پچکارنے کے لیے تھیں؟ نہیں، یہ لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لانے کے لیے تھی. یہ تلواریں اسلام کا مکمل باب ہے. یاد رکھنا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی کمال کیا کہ ہماری فکر کو درست کر دیا. جو بگڑ رہی تھی اسے، جو ڈی ریل تھی اس کو ٹریک پر ڈال دیا. وہ ٹریک کیا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جو غیرت کے معاملات کے اندر ہوگا وہی امن ہوگا. لیکن جو غیرت کے معاملات کو چیلنج کرے گا پھر امن یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہ ہے ایمان کا، یہ ہے اسلام کا، یہ ہے فکر اسلام جو ہمیں ادھوری بتائی جاتی ہے. پوری فکر یہ ہے کبھی بلا جواز کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. حتیٰ کہ جو تمہارے ملک میں کافر بھی رہ رہا ہو اور اگر وہ اسلام کے خلاف بک بک نہیں کرتا، جو تمہاری امان میں ہے، اس کا قتل اور مسلمان کا قتل برابر ہے. اس کے حقوق مسلمان کے حقوق برابر ہیں. اس کی جان کی ریاست ویسی حفاظت کرے گی جیسے ایک مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اگر اسلام کے خلاف بک بک کی، اگر بانی اسلام کے خلاف بک بک کی، اگر قرآن کی توہین کی، اگر اللہ کی توہین کی، شعائر اسلام کی توہین کی، پھر اس کا امان ختم، پھر اس پر سے وہ امان ختم، پھر اس کے وہ حق سب ختم. اب پھر اس سے اس کا حساب لیا جائے گا. یہ ہے اخلاق حسنہ، یہ ہے اخلاق کریمانہ، اور یہ ہے اخلاق عظیمانہ. ان اخلاق کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام پڑھیں.